السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسر عوام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں ٹربیونلز کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت کمزور ہیں اور کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ کیا ٹربیونلز کو واقعی ختم کر دینا چاہیے یا ان کے کردار کو بہتر کرنا چاہیے؟ اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد رضوی صاحب۔ آپ 3 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، فنانس سے تعلق رکھتے ہیں، پیٹرن ہیں لاء ٹیکس بار کے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں۔ زاہد رضوی صاحب، آپ تو اس فیلڈ سے 40 سال سے آپ کا تعلق ہے۔ آج وفاقی وزیر ہمارے قانون ہے جو وہ کہتے ہیں ٹربیونل کو ختم کر دینا چاہیے، ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جانا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ جانے سے یا ہائی کورٹ میں جانے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اس میں فروغ نسیم صاحب کی فیملی کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، جی کیونکہ ان کے والد صاحب بھی ٹیکس میں پریکٹس کرتے تھے اور کئی کیسز میں کراچی میں نے ان کو اسسٹ بھی کیا ہے۔ جی تو یہ اگر وہ اپنے والد سے ڈسکس کر لیتے تو یہ بہتر تھا، کیونکہ اس میں ٹیکس میں پوائنٹ آف فیکٹ جو ہے وہ ٹریبونل تک ہوتا ہے، جی اینڈ اٹ از اونلی آن دا پوائنٹ آف لا کہ وہ اوپر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دوسرا بات کی ہے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جی اس میں اس کو ختم کرنے کے لیے تو آپ کو امینڈمنٹ ان لا لانی پڑے گی کہ اس کو آپ پارلیمنٹ کے بغیر اور اسمبلی کے بغیر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کو بہتر کرنے کا طریقہ ہے، آپ دیکھیں نا اس میں مجبوریاں کیا کیا ہے۔ جی پرابلم یہ ہے کہ یہ جب امینڈمنٹ پہلے ہوئی تھی اس کو لا منسٹری کے اندر کر دیا گیا، 2008 میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھی۔ جی اس میں اس کو لا منسٹری کے، اب لا منسٹری کی بجائے اگر یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے انڈر ہوتے جی تو ان کے جو ممبرز اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ شفاف طریقے سے ایک ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمیشن ان کے تھرو ہوتی۔ جی تو اس سے بجائے یہ جو رہا ہے ہمارے ہاں جو وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں کسٹمز کی، میں لا منسٹر بھی تھا پچھلی میں اور آپ یقین مانیں مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے جی کہ کسٹم سائڈ کو بہت ہی برا حال تھا۔ جی کیونکہ وہ دونوں کورٹس میں پرابلم یہ ہے کہ آدھے ممبر جو ہیں وہ محکمے سے آتے ہیں، جی ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، اور تو اسی طرح کسٹمز میں جو تھا جو بندہ کلیکٹر رہا ہو اور پہلے ہی ان چیزوں کو کرتا رہا ہو، یا انکم ٹیکس ٹریبونل میں جو کمشنر اپیل اور آئی ٹی او اور یہ رہے ہوں، تو ان کا ایک کانسیپٹ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے لائف کا، بیکاز دے آر ناٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ دے آر کرپٹ، آئی ایم سیئنگ از دیٹ دے بیکم ٹیون ٹو سرٹن کائنڈ آف ایسپیکٹ ان لائف۔ جی تو وہ ان کو ریلیف گیونگ کا ایک آئیڈیا ہی نہیں رہتا، جبکہ یہ جو جوڈیشل ممبر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جوڈیشل سائڈ سے ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ 1940 سے لا چلا آ رہا تھا اور اس میں صرف جوڈیشل ممبر چیئرمین ہوتے تھے، لیکن پھر انہوں نے امینڈمنٹ لا کے اس میں یہ کیا کہ اکاؤنٹنٹ ممبر کو بھی اگر ٹریبونل کو بنانے کی، اور ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ سنگل بینچ کی پوزیشن، سنگل بینچ کے کیسز کی ہیئرنگ کی اس کی ہائر کر دی اس کی جو ہے۔ تو اس وجہ سے اب وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عام طور پر سنگل بینچ میں کیس چلائیں، اسی لیے جیسے آپ دیکھیں انکم ٹیکس ٹریبونل میں صرف 2 جوڈیشل ممبر ہیں، باقی 11 جو ہیں وہ اکاؤنٹنٹ ممبر، اور اکاؤنٹنٹ ممبرز کی سلیکشن جو ہوئی ہے وہ FBR نے کی ہے۔ اینڈ اس میں کوئی پروسیس نہیں کہ ہائی کورٹ کا کوئی جج یا مانیٹرنگ یا جوڈیشل کمیشن یا کوئی بھی، یا ان افسران کے جو اسسمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ کہاں کتنے کامیاب ہوئے ہیں، کتنے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان کو وہ نہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کی اپوائنٹمنٹ بھی جوڈیشل کمیشن یا ان کے کورٹ سے چیف جسٹس کے تھرو ہوں، چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹو ہائی کورٹ سے تھرو ہوں، تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اس آدمی کا کیا رول رہا ہے، کس قسم کی ریپوٹیشن ہے۔ آئی بی سے جس طرح وہ ہائی کورٹ ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن اور چیف جسٹس نام ریکمینڈ کرنے سے پہلے آئی بی سے پوچھتا ہے، جلسیوں سے اس کی رپورٹ لی جاتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کو کوئی رپورٹ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، صرف FBR اپنے آپ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے پھر کرپشن کا جو المیہ ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے۔ جو نسیم صاحب بات کر رہے ہیں، فروغ نسیم صاحب، وہ یہی ہے۔ اور اسی طرح جو ممبر جوڈیشل بھی لیے جاتے ہیں کسٹمز میں یا دوسری جگہ، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ
بیسڈ آن دا پولیٹیکل سسٹم ہو جاتی ہے. جی جی جو کسی کا جاننے والا ہے, عزیز ہے, رشتہ دار ہے, اس میں انٹیلیجنس جو آتے ہیں جوڈیشی سے, سیشن جج وغیرہ, وہ تو ٹیونڈ ہوتے ہیں ان چیزوں. لیکن جو باہر سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ دے آر بیسڈ آن دا لائکنگ آف دا پولیٹیکل پارٹی ان پاور. جی جی تو اگر اس کا بھی پروسیس یہ کیا جائے کہ چیف جسٹس وغیرہ ان ناموں کو دیکھیں, جوڈیشل کمیشن کے پاس بھیجیں, اس طرح اگر اپوائنٹمنٹ ہو تو آئی کین ایشور یو کہ. اور دوسری بات یہ ختم کرنے کا لا جو ہے یہ فروغ نسیم صاحب کو دوبارہ غور سے دیکھنا پڑے گا. جی اس میں ویسے جیسا 50,000 سے ان لینڈ ریونیو میں بھی 50,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں, کسٹم میں بھی کیسز 50,000 سے زیادہ پینڈنگ ہیں, جوڈیشل ممبران نہ ہونے کی وجہ سے, تو پھر ان کو کس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, جوڈیشل ممبران کی میں نے آپ کو کہا کہ اس کی امینڈمنٹ ان لا لانی پڑے گی. وہ اصل میں فروغ نسیم صاحب بات کر رہے ہوں گے کرپشن کی. جی جی اور اس میں انہوں نے کہا کہ کرپشن کو دور کرنے کے لیے, لیکن کرپشن کو اس کو دور کرنے کے لیے پروسیس یہ ہے کہ اس کو رسپیکٹو چیف جسٹسز اور جوڈیشل کمیشن اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر لایا جائے. جی جی اور ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ان کو دیکھا جائے, ان کا کریکٹر اسیس. میرٹ اور انصاف کو اگر آپ پہلے رکھیں گے تو پھر کرپشن کا المیہ ختم ہو جائے گا. یہی. اور دیکھیں پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے, پریزنٹ گورنمنٹ کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے لا رہی ہے. جی جی تو اس وقت موقع ہے فروغ نسیم صاحب سے, جی جی جو ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے, اس لحاظ سے یہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے مل کے اس کو امپروو کریں. سر اس میں ٹربیونل کو ویسے ہم کردار کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ ٹریبونل کا کردار کے لیے یہی جو میں نے آپ کو کہا جی جی کہ پہلے جو ٹریبونل میں اپوائنٹ ہوں ان کا ایک پروسیس ہونا چاہیے, چاہے وہ ممبر اکاؤنٹنٹ ممبرز ہوں یا جوڈیشل ممبر ہوں, دونوں. جی وہ چیف جسٹس کے صاحب کے ذریعے آنے چاہیے, اور انٹیلیجنس رپورٹس لینی چاہیے جو خاص کر انکم ٹیکس سائڈ سے ججز کی تعیناتی اور کسٹم سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں. جی جی اور اس پروسیس میں وہ جو سروس میں آ رہے ہوتے ہیں وہ تو یوں ہی اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. ایف بی آر کا چیئرمین کہہ دیتا ہے یا فائنانس منسٹر کہہ دیتا ہے. دس از ناٹ اے پراپر وے. جوڈیشل فورم کے لیے یہ ضروری ہے جی جی کہ جو پیپل ہو آر ڈیسائڈنگ دا فیٹ, جی جی they should know the law and they should not have any personal prejudices. ٹھیک ہے. ضیاء صاحب آج ہم پروگرام میں آج آپ سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا جو موجودہ حالات ہیں اور معاشی استحکام لانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے. کنسٹرکشن انڈسٹری پر بھی ایک منسٹری آ گئی ہے, آپ بادی نظر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کریڈٹ دیتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ یہ ایٹ لیسٹ ایفرٹ کر رہی ہے, اور اس میں یہ جس طرح یہ اب جو لائے ہیں کنسٹرکشن کے لیے, اس کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس سے یہ ہے کہ ایک تو روزگار بڑھے گا. جی جی لیکن آپ یہ لوگ, یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ پی ٹی آئی کیونکہ پہلی باری گورنمنٹ میں آئی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر جو دوسرے یہ جو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو 29 سالوں کی پیداوار ہیں. جی جی تو اسی لیے جس طرح نیب میں بھی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ نواز شریف کے زمانے کی ہوئی ہوئی ہیں, جی جی اور ایسے لوگ وہاں اپوائنٹڈ ہیں جن کا وائٹ کالر کرائم کا کوئی نالج ہی نہیں ہے. تو وہ اس قسم کے اب جس طرح ہاؤسنگ جو اپرووڈ ہاؤسنگ ہے, اگر اس کی کوئی ایکسٹینشن کا میٹر ہے تو وہ دیکھ لیں. لیکن اس کا نام کیا, یہ جو چیزیں شروع ہو رہی اس سے وہ جو گورنمنٹ کی انٹینشن ہے اس کو وہی پرانے 30 سال کے امپلائیز جو ہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے, اور اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. جس طرح اب گورنمنٹ اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا, کرونا وائرس کو ختم ہوگا تو کوئی بزنس ایکٹیویٹی چلیں گی, تو یہ جو منسٹری اسکیم آئی ہے آپ سمجھتے ہیں وہ جو بزنس ایکٹیویٹی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی؟ نہیں, دیکھیں یہ بزنس ایکٹیویٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہی کرونا ڈیز میں لائی گئی ہے تاکہ کچھ لوگوں کو روزگار ملے. جیسا کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملہ کرونا کا نہیں پیٹ کا بھی ہے. جی جی تو اس لیے یہ اسکیم کو لانے کا مین پرپس گورنمنٹ کا یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ روزگار ملے, کیونکہ کنسٹرکشن میں بہت سے لوگ امپلائی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو ایسے اداروں پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی جو ان انڈسٹری کو ڈیمپن کرنے کے لیے, یا کچھ مخصوص لوگوں کی جو بہت بڑے بڑے
ग्रुप्स हैं उनकी सिर्फ प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बजट आने वाला है आगे, बजट भी बहुत थोड़ा सा रह गया, आप क्या समझते हैं बजट में हुकूमत को क्या तरमीम लानी चाहिए और क्या रिलीफ देना चाहिए आवाम को? देखें, गवर्नमेंट तो बेचारी इस वक्त बिल्कुल फंसी हुई है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट तो इसको रिलीफ ही दे रही है। तो आप बजट में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखेंगे इंशाल्लाह, जैसे कि अब देखें पेट्रोल ये सस्ता हुआ है और वो सस्ता कर देंगे, लेकिन इससे गवर्नमेंट का अपना बजट भी कम होता जा रहा है। जी जी। तो इन सब चीज़ों को, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट के मद्देनज़र अचीवमेंट ऑफ बजट नहीं है, जी जी, अचीवमेंट है लाइवलीहुड ऑफ द पुअर पीपल, और इसको मद्देनज़र है ये बजट भी अवाम दोस्त बजट हो। बिल्कुल ठीक है। ज़िया साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ज़ाहिद रज़ीब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी ट्रिब्यूनल्स के हवाले से और मुआशी हालात के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं